اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا موضوع آپ جانتے ہی ہوں گے، آخر الزمان میں ذکر کی مراتب اور مقامات۔ ظہور امام مہدی سے پہلے جو فتنہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اس فتنے سے بچانے والی ذات صرف ذات الہی ہے، کیوں تو جب ظہور امام مہدی ہوگا، اس دوران جو جنگ چلے گی، اس جنگ میں کفار اور منافق یہ دونوں کی خاتمہ ہو جائے گا، تو بچیں گے وہی جو مومن ہے، اور وہی لوگ امام مہدی کے ساتھ بھی ہوں گے جو مومن ہوں گے۔ تو مومن کے مقام سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ تو مومن بننا بندے کا مقصد ہے، کیوں تو جب بندے کی موت ہوتی ہے تو خبر میں پوچھا جانے والی پہلا سوال ہی من رب کا ہے، یعنی بتا تیرا رب کون ہے۔ تو اس سوال کا جواب اگر کوئی دیتا ہے تو وہی جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی اگر کسی کو کچھ پسند ہے تو من ربکا کے سوال پر جواب وہ وہی چیز کو دے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں جس چیز سے محبت کرتے ہو اسی چیز سے آپ لوگ جنت میں بھی مطلب آخرت میں بھی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ من ربکا کے سوال پر اگر آپ صحیح جواب دینا ہے تو آپ اپنے رب کی پہچان اسی دنیا میں ہونا ہے۔ تو اسی دنیا میں اپنی رب کا پہچان ہونا ہے اگر، تو فنا اور بقا یہ دونوں مقام کو طے کر کے مومن بننا ہے، تب جا کر مومن بنتے ہیں۔ فنا اور بقا، فنا کا مطلب کیا ہے؟ فنا کا مطلب مٹ جانا ہے، یعنی ساری دنیا کو مٹا کر صرف یاد الہی میں فنا ہو جانا ہے، تب جا کر بقا کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ بقا کا مطلب کیا ہے؟ بقا کا مطلب زندہ ہونا، یعنی فنا اور بقا، تب جا کر اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ فنا اور بقا کے بارے میں میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، چینل سے جڑے رہیے اور انتظار کریں۔ اب دیکھیں گے ذکر کا دو طرح کے اقسام ہوتے ہیں، ذکر کے دو طرح کے اقسام ہوتے ہیں، ایک ظاہری ذکر اور دوسرا ذکر خفی۔ اور جو ظاہری ذکر ہے اس کے لیے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیوں تو حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اجازت دے چکے ہیں۔ پر ایک اور ذکر بھی ہے جس کا نام ہے ذکر حق، یعنی ذکر خفی، اور اس ذکر خفی کہا جاتا ہے، وہی حقیقی ذکر ہے جو فنا اور بقا تک بندے کو لے جانے والی ذکر ہے۔ تو ذکر خفی کوئی چھوٹی موٹی ذکر نہیں، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے آگے جا کر نئی ویڈیو بناؤں گا، اور ذکر خفی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، کیوں تو یہ ذکر حق ہے، اور جب بندہ سیرت المستقیم پر چلنے لگتا ہے تو شیطان بھی اس کو پھسلانے کے جال بنتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو کامل پیر کی ضرورت ہے، کامل پیر سے اجازت لینی ہے، لیکن آج کے زمانے میں کامل پیر ملنا ممکن نہیں لگتا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر ذکر خفی کرنا چاہتے ہو تو ہم سے اجازت لیجئے،
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ज़िक्र खफ़ी की एक एक तफसीलात, एक एक मालूमात आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मोमिन जिक्र करने से मोमिन का मकाम नसीब होता है और फितना दज्जाल से भी बचा जा सकता है। फितना दज्जाल क्या है? हमसे पहले, हमारी उम्मत से पहले, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से पहले जितने भी नबियाँ आए हैं, सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को इस फितना दज्जाल से खौफ दिलाया था। तो सोचिए ये फितना कितना खौफनाक होगा। और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये एहसान है, फितना दज्जाल भी होगा और उसके साथ साथ ज़हूर इमाम मेहदी भी होगा। तो इमाम मेहदी हमको बचा लेंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगर हमको बचाना है तो हमको मोमिन बनना ही होगा। समझे? तो जिक्र करने से मोमिन का मकाम भी नसीब होता है, रब का पहचान हो जाता है और फितना दज्जाल से भी बच जाते हैं। तो ये है जिक्र की मरातिब और मकामात। तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंतज़ार करो और हर वीडियो को एंड तक देखिए। अल्लाह हाफिज।